قاری کا تذکرہ بھی، چونکہ اتنے تمام مضامین اس ایک سورت کے اندر اور واقعے کے اندر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص فرمایا کہ یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ فرمایا لمن الغافلین، تاکہ کہ ہمارے بیان کرنے سے پہلے آپ اس قصے سے بے خبر تھے۔ غفلت پردے کا دوسرا نام ہے، اس لیے جب دل میں غفلت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں پردہ آ جاتا ہے۔ انسان کا دل غفلتوں سے بھرا ہوا اور زمین کا پیٹ حسرتوں سے بھرا ہوا۔ انسان کا پیٹ کس سے بھرا ہوا اور زمین کا پیٹ کس سے بھرا ہوا؟ اب یہ معلوم نہیں کہ زندوں کی غفلتیں زیادہ ہیں یا مردوں کی حسرتیں زیادہ ہیں۔ اب آگے قصہ یوں شروع فرمایا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں ایک لفظ ہے یا ابتی، اس کا معنی ہے اے میرے ابا جان۔ اس میں ادب بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ تو قرآن مجید سے ہمیں ایک تعلیم ملی کہ جہاں جتنے قریبی رشتے ہوں وہاں محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور ادب کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اب جیسے ایک لفظ ہے ابو، تو اس میں ادب بھی ہے، محبت بھی ہے۔ قرآن مجید نے استعمال کیا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کئی جگہوں پہ لوگ اپنے والد کو پپا کہتے ہیں، ڈیڈی کہتے ہیں۔ اب ڈیڈی سے اور پاپا سے کیا محبت ظاہر ہوگی بھائی؟ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ نوجوان نسل اپنے باپ سے ایسے نفرت کرتی ہے جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے۔ تو پاپ سے ہی پپا بنا لیا ہوگا۔ تو لفظ وہ استعمال کرنا چاہیے کہ جو محبت بھی ہو، ادب بھی ہو۔ تو اس کے لیے والد کے لیے ابو کا لفظ، ابا جان، یہ لفظ زیادہ محبت اور ادب کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا انی رأیت، میں نے دیکھا۔ ہمارے مشائخ 4 لفظ استعمال کرنے سے بڑے گھبراتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ یہ 4 لفظ استعمال نہ کرو۔ کون کون سے؟ انا، میں، لی، میرا، اندی، میرے پاس، نحنو، ہم۔ یہ 4 لفظ استعمال کرنے مشائخ کے نزدیک بہت بوجھل کام ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ 4 لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے، جنہوں نے استعمال کیے انہوں نے اس کی سزا بھگتی۔ مثلا انا کا لفظ استعمال کیا ابلیس نے، انا خیر منہ، تو انا کا لفظ استعمال کرنے کے بعد مردود ہوا نا، دھتکار دیا گیا۔ لی کا لفظ استعمال کیا فرعون نے، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، تو لی کا لفظ استعمال کیا نا، اور اس کو بڑا مان تھا اپنے دریاؤں کے نظام پہ، اور اللہ تعالیٰ نے دریا میں ہی ڈبو کے مارا کہ دیکھو جن کا ناز تھا نا تمہیں، میں تمہارا انجام بھی ادھر ہی کروں گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ دریا تمہارے ہیں یا کسی اور کے ہیں۔
اندی یہ استعمال کیا لفظ قارون نے، انما اوتیتہ علی علم من عندی، کہ میرے پاس جو مال ہے یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میں اتنا اچھا بزنس مین، فلاں ڈیل کی، اتنا مجھے پروفٹ ہوا، کوئی درختوں سے اتارا ہو تھوڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے پایا، اندی میرے پاس۔ اللہ نے اسی کے خزانے کو اس کے سر پہ رکھ کے زمین کے اندر ہمیشہ کے لیے دھسا دیا۔ اور آخری نحنو ہم، اور نحنو کا تذکرہ سورہ یوسف میں کہ بھائیوں نے کہا نحنو عصبہ، ہم ایک گروپ ہیں، جماعت ہیں، اور نحنو کا لفظ استعمال کرنے والوں کو بعد میں پھر معافی مانگنی پڑی اور اپنی غلطی سے رجوع کرنا پڑا۔ تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جب پھنسنا ہی ہے تو یہ لفظ استعمال ہی نہ کرو۔ تو انا، لی، اندی اور نحنو، اس لیے ہمارے اکابر کے ہاں جو لوگ جاتے تھے تو وہ میں کا لفظ استعمال نہیں کرنے دیتے، میں نے یہ کیا، میں گیا، فقیر نے یہ کیا، فقیر نے ایسے کیا۔ کیوں کہ فقیر کا لفظ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، یا ایھا الناس انتم تو جب اللہ نے یہ ایک لقب دیا ہے بندوں کو تو سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں کا لفظ استعمال کرنے سے ڈرنا چاہیے، جو استعمال کرے گا وہ ضرور کسی نہ کسی مصیبت کے اندر پھنسے گا۔ آگے فرمایا قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے لیے کوئی مکر کریں گے۔ رؤیاک، اپنے خواب کو، یہ خواب کا علم بھی مستقل ایک علم ہے، اسی لیے ہر بندہ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا اور اسے زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرے، بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر بتانا ایسا ہی ہے جیسے مفتی کو فتویٰ دینا۔ تو جیسے ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا تو ہر بندہ خواب کی تعبیر بھی نہیں بتا سکتا۔ ہاں اگر کتاب میں سے پڑھی ہو یا عالم سے سنی ہو تو سنا دینا سبق کے طور پہ وہ الگ بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے خواب کی تعبیریں بتانے کا، یہ ایک علم ہے جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس امت کے علماء کو بھی یہ علم ملا۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس امت کے وہ عالم تھے جن کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، چنانچہ ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، یہ کتاب ہے ان کی، تو اس میں خوابوں کی تعبیر ہے اور عجیب و غریب تعبیر ہوتی ہے، انسان پڑھ کے حیران ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور جی میں نے خواب میں آگ دیکھی، فرمایا نفع ملے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد آدمی ہے جی خواب میں آگ دیکھی، بھئی تیرا نقصان ہوگا۔ تو سننے والا شاگرد بڑا حیران کہ حضرت پہلے کو تو خوشخبری اور دوسرے کے لیے آپ نے پریشانی کی بات سنا دی۔ تو حضرت نے بتایا اس لیے کہ پہلے نے خواب میں آگ دیکھی تھی سردی کے موسم میں، اور سردی میں آگ کا دیکھنا انسان کو راحت دیتا ہے، میں نے کہا کہ تمہیں خوشی ملے گی، اور دوسرے نے آگ دیکھی تھی گرمی کے موسم میں، اور گرمی میں آگ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، میں نے تعبیر دی بھئی تمہیں کوئی مصیبت آئے گی۔
اب اتنی باریکی ہم میں سے کون جانتا ہے؟ اس لیے ایک آسان کام کہ جب کوئی خواب سنائے تو اسے کہو بیاں خوابوں کے شہزادے مت بنو۔ اچھا، خواب میں اگر کوئی بندہ دیکھ لے کہ میں ملک کا صدر بن گیا تو بن جاتا ہے تو وہی نا جو سویا تھا وہی تھا، اٹھا ہے تو وہی ہے، تو کیا فائدہ ان خوابوں کے پیچھے بھاگتے پھرنے کا؟ اور اگر کوئی جی خواب سچے ہوتے ہیں تو بھئی سنو، یوسف علیہ السلام نے سچا خواب دیکھا، پھر والد گرامی نے اس کی تعبیر بھی دے دی کہ یہ اچھا خواب ہے، مگر کنویں میں جانا پڑا، مصر کے بازار میں بکنا پڑا، محل کے اندر غلام بن کے رہنا پڑا، پھر آزمائش میں سے گزرنا پڑا، پھر جیل کاٹنی پڑی، تب جا کے سالوں کے بعد اللہ نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا۔ پھر اتنا مجاہدہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ زندگی اس میں گزر جائے گی۔ ہاں، جو سچے خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں، حدیث پاک ہے۔ کبھی سوچا کہ ان کو 46واں حصہ کیوں کہا گیا؟ سنیے، نبوت کی زندگی تھی 23 سال۔ نبوت کی زندگی کتنی تھی؟ اور 23 سال کی ششمائیاں بنائیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 46واں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید اترنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو جب غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے تو 6 مہینے تک رویائے صادقہ نظر آتے رہے، تو 6 مہینے نبوت کا کون سا حصہ بنے؟ 46واں حصہ بن گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو ظاہر نہ کرنا۔ وجہ کیا؟ کہ جب نعمت ملے اور غالب گمان یہ ہو کہ اگلے بندے کو اس سے حسد ہوگا تو ایسی صورتحال میں نعمت کا چھپانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ حاسد انسان کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ اور جہاں امن ہو وہاں تحدیث نعمت کے طور پر بتانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب نعمت کے ملنے میں 2 صورتیں ہیں، جب نعمت بھی ملے اور امن بھی ہو تو اس وقت اس نعمت کا ظاہر کرنا یہ بہتر ہوگا، اور جب نعمت کے ظاہر کرنے سے لوگ فتنے میں پڑے، حسد میں پڑے، تو ایسی صورتحال میں اس نعمت کا چھپانا ضروری ہوگا۔ آج کے دور میں شاید فتنے میں پڑنے کا ماحول زیادہ ہے، اس لیے اللہ اگر کسی کو نعمت دے تو چاہیے کہ اس کو عام طور پر ادھر ادھر بیان نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے احوال اور کیفیات کو بھی اپنے شیخ کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اب بتائیں، خواب سن کے لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، تو اگر کیفیتیں بیان کریں گے تو کتنا حسد کریں گے؟ اس لیے ذرا لو پروفائل رہنا سیکھنا چاہیے۔ شیطان ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کے دل میں حسد پیدا کر دیتا ہے۔ اب سوچئے کہ سگے بھائیوں کے دلوں میں شیطان نے حسد پیدا کر دیا، تو پرائے بندوں کے سامنے بڑھ کے ماریں گے تو پھر حسد کتنا ہوگا؟ یہاں سے کچھ اور بھی جو ہے ہمیں اشارات ملتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اس میرے بیٹے کو اللہ نے جو نعمت دی یہ اپنے تک محدود رکھے، دوسرے بھائیوں کو نہ بتائے، وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو تربیت کرنے والے لوگ ہیں وہ اولاد کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھیں
کہ کسی وجہ سے ایک کی محبت دوسروں کو فتنے میں نہ ڈال دے، تو وہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ والد کو اپنی اولاد سے عمومی محبت ہوتی ہے، مگر جو صاحب صفات ہو اس سے فطری محبت ہوتی ہے۔ یعنی عمومی محبت تو باپ کو ساری اولاد سے ہوتی ہے، جس میں جتنی صفات زیادہ ہوتی جائیں گی اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی لیے جو تعلق رکھنے والے متعلقین ہیں ان کا شیخ کے ساتھ ایک عمومی تعلق ہوتا ہے، مگر جس میں جتنا سچ زیادہ ہو، تقوی زیادہ ہو، توکل زیادہ ہو، زہد زیادہ ہو، اتباع سنت زیادہ ہو، پاک دامنی زیادہ ہو، یہ صفات جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی اتنا وہ منظور نظر بنتے چلے جائیں، اتنا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ صفات سے انسان کو ہمیشہ پیار ہوتا ہے۔ عمومی محبت تو ہر ماں باپ کو ہے، بچہ خوبصورت ہو تو بھی پیارا اور بدصورت ہو تو بھی پیارا، کمزور ہو تو بھی پیارا، صحت